السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شب قدر میں سورہ کوثر کے وظیفے سے آپ کو جو چاہیے وہ ضرور مل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس طرح سے آپ اس چھوٹی سی سورت کا وظیفہ پڑھ لیں جس طرح میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں یا اسی طرح سے لا علاج بیماری کا شکار ہیں یا اسی طرح سے آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو چکا ہے، اور اسی طرح سے آپ صاحب کشف بننا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے آپ ذہن کے اعتبار سے کمزور ہیں، آپ دماغی کام کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، ذہن آپ کا بہت کمزور ہے، یا اسی طرح سے لوگوں کے دلوں میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے دل میں بھی آپ اپنی الفت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے مالک کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے استاذ کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، والدین کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کے دل میں بھی آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ مشکلات میں، لا علاج بیماری میں اور دشواریوں میں ایسے گھرے ہوئے ہیں کہ آپ تنگ آ گئے ہیں اور آپ ہمت ہار چکے ہیں اور آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ شاید اب یہ پریشانیاں میرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی ہے، تو گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوں، آپ ہمت نہ ہاریں، بلکہ شب قدر میں آپ ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لیں، سورہ کوثر کا وظیفہ جو بہت زیادہ طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ اس عمل کو کیجئے، ایک مرتبہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ اپنی نظروں سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، کس طرح سے آپ کی وجہ سے کس طرح معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے، اور اللہ رب العزت سے کس طرح آپ کو محبت پیدا ہو رہی ہے، لوگ آپ سے کس طرح محبت کرنے لگے ہیں، آپ خود دیکھیں گے اپنی نظروں سے۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ شب قدر میں آپ کیجئے، کسی بھی رات میں کر لیں، رمضان المبارک کی 21ویں شب کو کر لیں، 23ویں کو کر لیں، 23ویں کو موقع نہ ملے 25ویں شب میں کر لیں، 25ویں شب میں موقع نہ ملے 27ویں شب میں کر لیں، اور 27ویں شب میں اگر موقع نہ ملے تو 29ویں شب میں کر لیں۔ ان 5 راتوں میں ہی یہ وظیفہ کرنے کا ہے، بہت خاص اور اہم وظیفہ ہے، علماء کرام نے اس کو تحریر کیا ہے، اس لیے اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانی سے چھٹکارا پا لیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے، وہ عمل کیا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ مکمل طریقے سے آپ عمل کر سکیں اور آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ دیکھیے، اس رات میں یعنی شب قدر میں آپ جب نماز عشاء سے، تراویح سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد رات میں کسی بھی حصے میں سب سے پہلے وضو کیجئے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس میں جو چاہیں وہ سورت پڑھ لیں، صرف 2 رکعت پڑھنی ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ کو 41 مرتبہ یعنی 41 مرتبہ آپ کو جو ہے درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف جو چاہیں آپ پڑھ لیں، وقت کم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پڑھ لیں، ورنہ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں، یعنی وہ درود شریف جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ 41 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، یعنی ایک تسبیح 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ عمل کریں 100 مرتبہ استغفار، پہلے 2 رکعت نفل، اس کے بعد 41 مرتبہ درود شریف، پھر 100 مرتبہ استغفار۔ اس کے بعد جو ہے سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت آپ کو 300 مرتبہ پڑھنی ہے۔
300 مرتبہ۔ اور اس سورت کا مطلب یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بہت ساری خیر کثیر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے حوض کوثر آپ کو عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ جو ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان یعنی مقطوع النسل ہونے والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں حوض کوثر کا تذکرہ کیا، اس میں قربانی کا تذکرہ کیا، اس میں نماز کا تذکرہ کیا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتلایا کہ دشمنوں کی نسلیں ختم ہو جائیں۔ اے میرے محبوب آپ کی نسل باقی رہے گی اور آپ کے ماننے والوں کی باقی رہے گی، آپ کی امت کی باقی رہے گی، آپ کے دشمنوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ جو سورت ہے سورہ کوثر، یہ بہت طاقتور سورت ہے، اس کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے بیٹھے بیٹھے۔ ہر شخص کو یہ سورت یاد ہوتی ہے، یاد نہ ہو میں دکھا بھی رہا ہوں، اور اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، آپ اس کو یاد کیجئے اور پڑھیے۔ سورہ کوثر 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر دوبارہ 41 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، 41 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، جو بھی آپ کو یاد ہو۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کریں، ہاتھ پھیلا کر کہیں اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ وظیفہ پڑھا، اے اللہ میری عبادت کو قبول فرما، تیرا شکر و احسان کہ تو نے توفیق دی، تیری توفیق نہ ہوتی تو میں یہ عمل نہ کرتا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالی کی تعریف کرے، اس کی توصیف بیان کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر جو ہے آپ اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس پریشانی کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں، اس دشواری کو اللہ کے سامنے رکھیں، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کی دلی تمنا ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی التجا ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت، حج کرنا عبادت، اسی طرح دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو لمبی سے لمبی دعا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر، اور اللہ رب العزت سے کہیں اے اللہ مجھے معاف فرما، میری پریشانیوں کو دور فرما۔ آپ اللہ تعالی سے دعا کریں۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کو شب قدر نصیب فرما دے گا۔ اور اگر شب قدر نصیب ہو گئی تو اللہ رب العزت آپ کی بگڑی بنا دے گا۔ اللہ رب العزت آسانی کا معاملہ فرمائے، عمل کے توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔